السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ آج میرا جو عنوان ہے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کوشش کروں گا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دوں۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو امتیازی اور انفرادی مقام یکے بعد دیگر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ حضرت آدم سے لے کر کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی زوجیت میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگر ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا حتیٰ کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ غزوہ بدر کی تیاری ہے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نکلے۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری بیوی یعنی کہ آپ کی بیٹی بیمار ہیں۔ عرش والے نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو پیغام دو کہ حضرت عثمان غنی کو حکم دیں کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرے۔ اللہ تمہیں گھر بیٹھے ہی بدر کے غازیوں میں شمار کرے گا، اور جو اجر بدری صحابہ لیں گے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو مدینہ منورہ میں غموں کے بادل تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی کے گھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت سے حضرت عثمان غنی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کائنات گواہ رہے، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ بھی حضرت عثمان غنی کو دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بدر میں شمار کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی اس مشکل ترین وقت میں جہاد کا سامان یعنی کہ انتظام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ سنتے ہی امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی اٹھے، کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ
بمی ساز و سامان پیش کیا۔ آپ نے دوبارہ چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول 200 اونٹ۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ اپیل کی تو حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، عرض کی آقا میں اکیلا ہی 300 اونٹ بمے ساز و سامان دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت خوشی سے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو تیرا یہی عمل تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے سامان کے 1000 دینار خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی شدید تکلیف ہوتی تھی۔ مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جو کہ بئر روما کے نام سے مشہور تھا، اور اس کی مالکیت ایک یہودی اس کا مالک تھا۔ اس نے پانی کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ رحمت للعالمین سے مسلمانوں کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو میں اس کے لیے، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دے اسے جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 25,000 درہم ادا کر کے زمین خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ اسی پر ہی صرف اکتفا نہ کیا بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر و تصحیح میں تاریخی کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواریں اور ستون پتھروں سے بنوائے اور ہاتھی کے دانت کی چھت بنوائی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو حضرت عثمان غنی نے 4 چاند لگا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ آنے کا اشارہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری ذی القعدہ میں 1400 صحابہ کی قدسی جماعت اور قربانی کے 70 اونٹ ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہو گیا کہ قریش مزاحمت کریں گے، یعنی کہ آپ کا راستہ روکیں گے۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ قبیلہ خزاع کے سردار چند عام ساتھیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے فرمایا، ہم بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصود جنگ نہیں ہے۔ انہوں نے واپس جا کر قریش سے گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں حرم کے زائرین کو روکنا نہیں چاہیے۔ قریش مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ عروہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی ہی قوم کو تباہ کر دیا تو یہ کون سا اچھا کارنامہ ہے؟ عروہ گفتگو کے دوران آپ اپنا ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک بڑھاتا، ہر بار حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا۔ عروہ ثقفی جو سما دیکھا وہ بے حد متاثر ہوا کہ سارا کا سارا حال مکہ مکرمہ میں آ کر بیان کر دیا اور کہا کہ جو محبت اور عطاعت کے مناظر میری نگاہوں سے گزرے ہیں، میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے وہاں ایسی محبت اور ایسی عطاعت کے مناظر نہیں دیکھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو آپ پر جان چھڑکتے ہیں اور ان کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا۔ قریش نے کہا کہ عثمان، اگر تم کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن محمد
اور اس کے اصحاب کے لیے داخلے کی گنجائش نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں طواف یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کروں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر ہی طواف کر لوں؟ کفار مکہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہوں نے تو عثمان غنی کو مکہ المکرمہ میں روک لیا۔ واپسی میں دیر ہوئی، ادھر افواہ پھیل گئی کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیے بغیر واپس نہ پلٹیں گے، یعنی کہ حضرت عثمان غنی کی جان بے حد قیمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بدلہ لینے کے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی تو اللہ اس کے رسول کی خدمت پر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا اس پر دوسرا ہاتھ اپنی طرف سے رکھ کے بیعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جماعت آج تم لوگ تمام زمین والے ہو۔ قریش کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی کو واپس روانہ کر دیا، اور یہ ایک درخت کانٹے والے درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی جسے بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا جو کفار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے، انتقام لینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی خاطر بیعت لی جا رہی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں فرما دیا تحت الشجرہ، نسبت حضرت عثمان غنی کی نسبت سے درخت بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ بے حد بلند۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دورہ صدیقی کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، ایک سال قحط پڑ گیا، تمام لوگوں کے پاس جو کھانے کا ذخیرہ تھا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق سے فریاد کی تو انہوں نے فرمایا انشاءاللہ کل تک تمہاری یہ تکلیف اللہ دور کر دے گا۔ دوسرے روز عثمان کے 1000 اونٹ غلے کے لدے ہوئے ملک شام سے مدینہ آئے۔ چنانچہ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر صبح حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے، ان کو غلہ فروخت کرنے کا کہا کہ وہ ان کے ہاتھوں غلہ فروخت کر دے تاکہ بازار میں مہنگے دام بیچیں اور لوگ پریشان ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں یہ غلہ ملک شام سے منگایا ہے، بتلاؤ تم میری خرید پر کیا نفع دو گے؟ تاجروں نے 10 گنا زیادہ کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ ہم 14 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ ان تاجروں میں سے زیادہ دینے کی درخواست کی تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ میں تجارت کرنے والے تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے تو 1 درہم کے بدلے 70 درہم ملتے ہیں، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا اے تاجرو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ تمام غلہ
مدینہ کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مزدوروں پر صدقہ کر دیا ہے۔ یہ میں ایک ایسے تاجر کی ہاتھ اس غلے کو فروخت کر دیا ہے جس نے مجھے اس کا بدلہ 70 گنا اور اس سے بھی بڑھ کے عطا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے عمل کو چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فراخ دست اور علیم ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے جو چمکیلی ہے، چمک رہی ہے، اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کا بے حد مشتاق ہوں، مجھ پر کچھ توجہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجرت میں ہوں، یعنی کہ جلدی میں ہوں۔ اس وجہ سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ غلہ صدقہ کر دیا ہے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو چکا ہے۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی شادی ہو رہی ہے، میں خود اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر سخی دیکھنا ہے تو مدینہ میں اتنا بڑا سخی نظر نہ آئے گا، اگر مظلوم دیکھنا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں، اگر بھوکا پیاسا دیکھنا ہے تو ان سے بڑھ کر کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، بچے روتے اور تڑپتے تھے مگر کسی کو ترس نہ آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر تھے، ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان بھی آپ کے ساتھ تھے، تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنی ایڑی ماری اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی ان کی شہادت کی خوشخبری دے دی۔ اس دنیا میں بڑی بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، مگر جس درندگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خلافت کا 12واں سال ہے، باغیوں نے مدینے میں ڈیرے ڈالے ہیں، باغیوں نے سنگ باری شروع کر دی، سنگ باری مار رہی ہیں۔ کائنات میں کوئی خطیب ایسا نہیں کہ جس کو مسجد نبوی کے ممبر پر پتھر مارے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا۔ آپ کے بعد یہ عصا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، ان کی شہادت کے بعد یہ عصا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے وقت پکڑتے تھے۔ اس عصا کو ایک آدمی نے حضرت عثمان سے چھین لیا اور دیوار کے ساتھ مار کر توڑ دیا۔ حضرت عثمان پر باغیوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، آپ کو گھر پہنچایا گیا، آپ بے ہوش ہیں۔ تو آپ لوگوں سے پوچھا بتاؤ مدینہ میں امن و امان ہے یا نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ باغیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ عثمان مسجد نبوی میں آ کر نہ خطبہ دے سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ان کا مدینہ کے بازاروں میں چلنا پھرنا بند ہے۔ اس کے بعد ان کا پانی اور کھانا بھی بند کر دیا گیا، دن روزے سے گزرتا، رات عبادت میں گزرتی۔ ایک دن آپ نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگوں میرا قصور کیا ہے؟ مجھے تم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے دیتے ہو، وہ کنواں جس کو میں نے اپنے
روپے سے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی مجھے لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص مسجد کے لیے مکان خرید کر وسیع کرے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے جگہ خرید کر مسجد کو وسیع کر دیا، جس میں 25,000 درہم روپے خرچ کیے۔ پھر آپ لوگ نہیں جانتے کہ تبوک کے لیے میں نے 1000 سواری مع ساز و سامان 1000 دینار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کے لیے جنت کا ضامن ہو۔ لیکن حضرت عثمان نہایت قابل احترام ہستی ہیں۔ حضرت عثمان کو خواب آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان مسلسل روزے رکھ رہے ہو، جلدی آؤ اور اپنا روز کوثر پر افطار کرو۔ جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے کپڑے بدلتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ کنانہ بن بشر اور حمران اندر آتے ہیں، انہیں لوہے کی سلاخیں اور نیزے مار کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا، چھاتی پر چڑھ کر پرسلیاں توڑ دیں، خون مقدس کی چھینٹیں قرآن پاک کی اس آیات پر پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے وہ ہر ڈرمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ باغیوں نے قرآن پاک کو بھی ٹھکر مار کر گرا دیا۔ آپ کی بیوی نائلہ خاوند کو بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں بھی کاٹ دیں۔ جب حضرت عثمان کی روح پرواز ہوئی، اس وقت آپ کی زبان پہ تھا سبحان ربی العظیم۔ دوسری روایت کے مطابق یہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تیسرے دن آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، دفن بھی نہ کرنے دیتے۔ آخر چند آدمیوں نے، حضرت علی اور حضرت حسن بھی تھے، ان کا جنازہ اٹھایا، دفن کرنے کے لیے چل پڑے تو باغیوں نے پتھر برسائے، چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، انہیں اوپر سے سنگ باری کی۔ لوگوں کے جنازوں پر پھولوں کی بارش ہوتی، عطر چھڑکا جاتا ہے، اگر عثمان کے جنازے پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا، رات کا سماں ہے، لیکن کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، مگر عثمان تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عذاب قبر پر بہت رویا کرتے تھے، لیکن قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو آپ بہت زیادہ روتے۔ کسی نے پوچھا، جواب دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں نجات پا گیا اگلی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 خواہشات تھیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ایک دن مجلس صحابہ کی مجلس میں عرض کی، آقا مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے، پہلی بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، دوسری ننگوں کو کپڑا پہناؤں، اور تیسری یہ ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا جاؤں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امام مظلوم، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین وفا و حیا کے بادشاہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔